نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ اسی سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے۔ شریعت کی نظر میں اس مہینے کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، لیکن ایک بہت بڑا المیہ اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں میں ماہ محرم الحرام سے متعلق نظریاتی عملی طور پر بہت سی بدعات، رسومات، غیر شرعی افعال اور بے بنیاد باتیں عام ہو چکی ہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے طرح طرح کی من گھڑت چیزیں عام ہو چکی ہیں، مشہور ہو چکی ہیں، جو کہ واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ ماہ محرم الحرام کی حقیقت، فضیلت، اہمیت سے متعلق معتبر دینی تعلیمات وہ پیچھے رہ گئیں اور ان کی جگہ رسم و رواج، بدعات، من گھڑت باتوں نے، غیر شرعی افعال اور بے بنیاد باتوں نے لے لی۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس ماہ محترم سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار نظر آتا ہے۔ تو آج اسی مناسبت سے کچھ غیر شرعی نظریات، عقائد، اعمال کی نشاندہی کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر احباب و رفقاء کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مہینے کو غم کے طور پر مناتے ہیں، اس میں نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر اسی بنیاد پر اس مہینے میں شادی بیاہ، خوشی کی دیگر تقریبات کے انعقاد سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی سال بھر کے احکامات کا نازل کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے قرآن و سنت کی صورت میں امت کو سال بھر کے احکامات بیان فرما دیے، تو ان تعلیمات کی روح سے سال کے کسی بھی دن، مہینے، شادی بیاہ، خوشی کی دیگر تقریبات کا انعقاد وہ منع نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے، ہر دن شادی بیاہ، خوشی کی دیگر تقریبات کا انعقاد جائز ہے۔ اس لیے کسی مہینے یا دن میں شادی بیاہ، خوشی کی دیگر تقریبات کو غلط سمجھنا، منحوس سمجھنا، یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، جو کہ قرآن و سنت کی روح سے ایک سنگین جرم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نحوست کا اصل سبب صرف اور صرف گناہ ہے۔ ساری نحوستیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمان دنوں اور مہینوں کو تو نحوست زدہ قرار دے کر ان میں شادی بیاہ، خوشی کی دیگر تقریبات منعقد کرنے سے اعراض کرتے ہیں، لیکن شادیوں میں، خوشی کی دیگر تقریبات میں ناچ، گانے، باجے، مرد عورتوں کا مخلوط اجتماع، اور پھر شادی ہالوں کے اندر جہاں بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے، اور جو نحوست کا اصل سبب ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس میں شادی بیاہ، خوشی کی دیگر تقریبات نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ یقیناً نہایت ہی المناک، غمناک واقعہ تھا۔
لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے ماہ محرم الحرام کو غم کا مہینہ قرار دے کر غم منانا قرآن و سنت اور جمہور امت سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا درست مان لیا جائے تو پھر اسلامی تاریخ ایسی المناک شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ سال کے 12 مہینے بڑے بڑے جلیل القدر حضرات صحابہ کرام کی المناک شہادتیں ہوئیں، پھر تو پورے سال میں کسی بھی دن شادی بیاہ خوشی کی دیگر تقریبات نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو تو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ محرم الحرام نہ تو غم کا مہینہ ہے، نہ اس میں کسی قسم کی نحوست ہے، بلکہ اس غلط عقیدے، اس غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص محرم میں شادی بیاہ خوشی کی دیگر تقریبات کا انعقاد کرے گا تو اس میں برکت بھی ہوگی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ملے گا، کیونکہ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ہے، اور حرمت والے 4 مہینوں کے بارے میں یہ ضابطہ قانون ہے کہ ان کے اندر اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کا اجر و ثواب بھی دگنا، اور کوئی گناہ نافرمانی کا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی زیادہ۔ دوسری چیز جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ محرم اور خصوصاً 9ویں اور 10ویں محرم کو سبیلیں لگا کر شربت پلاتے ہیں، اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرتے ہیں اور اپنے اس عمل کے فضائل اور فوائد بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام اور بالخصوص محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو سبیلیں لگانے یا کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرنے کا قرآن و سنت حضرات صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ تمام چیزیں شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس عمل سے مقصود اپنی ذات کے لیے صدقہ خیرات دینا ہے تو واضح رہے کہ صدقہ خیرات سال بھر میں کسی بھی دن دیا جا سکتا ہے، صدقے میں کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مہینہ دن خاص کرنا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان کاموں سے مقصود شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب ہے تو واضح رہے کہ ایصال ثواب کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی وقت خاص ہے، نہ مہینہ خاص ہے، نہ ہی صدقے میں کوئی چیز خاص ہے، اس لیے یہ بھی خلاف شریعت۔ بعض لوگوں کو تو یوں کہتے ہوئے بھی سنا کہ چونکہ شہدائے کربلا پر پانی بند کر دیا گیا تھا اس لیے یہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور یہ سبیلوں کا پانی ان تک پہنچتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پانی پہنچنے کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یہ کفریہ اور شرکیہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام 9ویں اور 10ویں محرم کو خصوصیت کے ساتھ سبیلیں لگا کر شربت پلانا، کھانے پکا کر تقسیم کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، بدعات اور گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، ان سے نہایت اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ہر صاحب ایمان سے شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ سنت اور شریعت کی پیروی کرتے ہوئے بدعات اور غیر شرعی کاموں سے خود کو بچائے اور دوسروں کو بھی ان چیزوں کے ترک کرنے کی ترغیب دے۔ اسی طرح شریعت ہر اس کام سے منع کرتی ہے جس سے بدعات اور غیر شرعی کاموں کی ترویج، اشاعت، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو، ان کو تقویت ملتی ہو، اس سے بھی مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ محرم کی بدعات پر مشتمل کھانے اور سبیلوں کی جو مجالس ہیں اور مقامات ہیں وہاں پر شریک ہونا جائز نہیں، اس لیے کہ اس سے بدعات کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو قوت ملتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ محرم الحرام کے ان ایام میں خود تو کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی اور کے گھر سے کھانے کی اشیاء آ جائیں تو پھر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر حرمت کی کوئی اور وجہ نہ ہو تو محض بدعت ہونے کی وجہ سے وہ کھانا پینا اپنی ذات میں حرام نہیں ہو جاتا۔
البتہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اسے وصول ہی نہ کیا جائے۔ ان کے سامنے صحیح مسئلہ بیان کر دیا جائے، لیکن اگر کھانا وصول کر لیا ہے تو تب بھی ان کے سامنے صحیح صورتحال واضح کر دی جائے کہ یہ خلاف شریعت ہے اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور پھر وصول کرنے کی صورت میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ خود اس کے کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہوئے کسی غریب کے ہاں بیچ دیا جائے تاکہ بدعات کی نفرت دل میں برقرار رہے اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اور جب لینے والے نہیں رہیں گے تو دینے والے بھی خود بخود یہ بدعات ترک کر دیں۔ سامعین محترم، ماہ محرم الحرام سے متعلق ہمارے معاشرے میں بدعات کی بھرمار ہے۔ ان سب کو مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں، البتہ چند چیزیں جو موٹی موٹی میں نے بیان کر دی ہیں۔ البتہ کچھ کام ایسے ہیں جو ماہ محرم الحرام میں کرنے کے ہیں اور قرآن و حدیث سے ان کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اس پورے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، اور بالخصوص یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ زیادہ باعث اجر و ثواب، باعث فضیلت ہے۔ البتہ اس میں بہتر یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، 9، 10 اور 11 کا، یا ایسے کیا جائے کہ 9 اور 10 کا یا 10 اور 9 کا روزہ رکھا جائے، اور اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا تو تنہا 10 محرم کا روزہ رکھ لے تو یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوسری چیز، متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن کھانے پینے دیگر اخراجات میں وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال وسعت فرمائیں گے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، البتہ اس کو باقاعدہ عمومی دعوت کی شکل نہ دی جائے کہ محلے میں اسے تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ اس طرح اس کو ضروری بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو آسانی سے ان چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔